سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ آج ہم ادغام کے متعلق پڑھیں گے۔ ادغام کسے کہتے ہیں اور ادغام کا مطلب کیا ہے اور کن حروف کے اندر ادغام ہوتا ہے اور کن حروف کے بعد ہوتا ہے۔ تو نون ساکن اور تنوین کے چار حال ہیں۔ ہم نے پہلے پڑھا تھا اظہار، ادغام، اقلاب، اخفاء۔ تو اظہار کا ہم نے پڑھ لیا۔ اظہار کا مطلب ہے کہ غنہ نہ کرنا، یعنی ظاہر کر کے پڑھنا۔ ادغام کا مطلب ہے کہ ملانا، دو حرفوں کو ملا کر پڑھنا۔ تو آج ہم ادغام کے متعلق پڑھیں گے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں ادغام ہوگا۔ نون ساکن یعنی جس نون کے اوپر سکون ہو، جزم ہو، اور تنوین یعنی دو زبر، دو زیر، دو پیش کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ادغام ہو جائے گا۔ تو یرملون کتنے حروف ہیں؟ 6 حروف ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون۔ تو جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں ادغام ہوگا۔ اور ادغام کی تعریف کیا ہے کہ ایک حرف کو دوسرے حرف میں اس طرح ملا دینا کہ وہ ایک مشدد حرف بن جائے۔ ان میں سے پھر 6 حروف یرملون میں سے پھر 4 جو ہیں اس میں ادغام مع الغنہ ہوگا، یعنی غنہ کے ساتھ ادغام ہوگا، اور 2 میں بلا غنہ ہوگا۔ تو جو 4 حروف ہیں جن میں مع الغنہ ہوگا وہ ہے یا، نون، میم، واو۔ پیچھے رہ جاتے ہیں لام اور را۔ تو لام اور را جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد آئیں تو اس میں ادغام بلا غنہ ہوگا، یعنی غنہ کے بغیر ادغام ہوگا۔ تو یہ ہوئی حروف یرملون کی تعریف اور پہچان۔ تو اب آگے چلتے ہیں ادغام بالغنہ کی مثالیں، کہ وہ 4 حروف جن کے اندر ادغام مع الغنہ ہوتا ہے وہ کون سے ہیں۔ تو اب ہم نے ان کی مثالیں پڑھنی ہیں اور ان کو مزید سمجھنا ہے۔ تو یا، نون، میم، واو جو 4 حروف ہیں ان میں ادغام مع الغنہ ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے ان میں سے یا ہے۔ یا نون ساکن یا تنوین کے بعد جب بھی یا آ جائے تو وہاں ادغام مع الغنہ ہوگا۔ تو یہاں نون ساکن کے بعد یا ہے تو نون ساکن کے یا میں ادغام مع الغنہ ہو گیا، من یؤمن، یعنی غنہ بھی ہو رہا ہے اور ساتھ ادغام بھی ہو گیا۔ تو ادغام کی وجہ سے جو شد ہے یا کے اوپر، یہ ادغام کی وجہ سے ہے۔ اس طرح من یقول، یہاں نون ساکن کا یا میں ادغام ہو گیا۔ آگے پھر تنوین کی مثالیں ہیں کہ 2 زبر کی تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے یا آ گئی ہے تو یہاں 2 زبر کا یا میں ادغام مع الغنہ ہو گیا۔ یہاں بھی جو ہے 2 زبر کی تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے یا ہے، یہاں بھی ادغام مع الغنہ ہے، اور غنہ کی مقدار جو ہے وہ 1 الف ہے۔ اس کے بعد پھر نون کا نمبر ہے من نبی، من نار۔ نون ساکن کے بعد نون آ گیا تو یہاں ادغام مع الغنہ ہو گیا دونوں مثالوں میں۔ اور اس کے بعد پھر تنوین کی مثالیں ہیں کہ 2 پیش کی تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے نون آ گیا تو یہاں ادغام مع الغنہ ہو گیا، عاملۃ ناصبہ۔ اور آگے پھر 2 زیر کی تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے نون ہے تو یہاں ادغام مع الغنہ ہے، شیء نکر۔ اس کے بعد پھر میم کی مثال، نون ساکن کے بعد میم آ گیا تو نون کا میم میں ادغام مع الغنہ، دونوں مثالوں میں نون ساکن کے بعد میم ہے، مم ماء، مم مثلہ۔ اور اس طرح پھر تنوین کی مثال، 2 پیش کی تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم ہے، رسول من اللہ۔ اور یہاں جو ہے 2 زیر کی تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم ہے تو ادغام مع الغنہ ہوگا، بحجارۃ من۔ آگے پھر واو کی مثال ہے، نون ساکن کے بعد واو آ گیا تو ادغام مع الغنہ ہے، من وال، افمن وعدنا۔ آگے پھر تنوین کے ساتھ مثالیں، 2 زبر کی تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو ہے تو ادغام مع الغنہ ہے، سراجا وہاجا۔
اس کے بعد دو پیش کی تنوین کے بعد حروف یر ملون میں سے واو ہے تو ادغام مع الغنہ ہوگا الہ واحد۔ اب ہم نے ادغام بلا غنہ کی مثالیں جو ہے نا پڑھنی ہیں۔ لام کی مثال من لدنک یبین لنا، تو یہاں نون ساکن کے بعد حروف یر ملون میں سے لام آ گیا تو نون ساکن کا لام میں ادغام ہو گیا بلا غنہ، یعنی غنہ کے بغیر۔ یہاں بھی نون ساکن کے بعد لام آ گیا، اور پھر یہاں دو زبر کی تنوین کے بعد حروف یر ملون میں سے لام ہے تو یہاں بھی ادغام بلا غنہ ہوگا مال لبدن، اور پھر جنات لہم، تو یہاں جو ہے دو زیر کی تنوین کے بعد لام میں ادغام ہوا تو یہاں جو ہے ادغام بلا غنہ ہے۔ اور اس طرح پھر را کی مثال من ربک مرحمہ، تو نون ساکن کے بعد حروف یر ملون میں سے را ہے تو ادغام بلا غنہ ہوگا۔ اسی طرح پھر عیشۃ راضیہ، یہاں دو زیر کی تنوین کے بعد حروف یر ملون میں سے را ہے، اور اس طرح زبد الرابیہ، دو زبر کی تنوین کے بعد حروف یر ملون میں سے را ہے تو ادغام بلا غنہ ہوگا۔ تو اوپر جو ہے نا مع الغنہ کی مثالیں آپ نے پڑھی اور نیچے جو ہے نا بلا غنہ کی مثالیں تھیں۔ تو یہ تھا مثلا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یر ملون جب بھی آ جائیں تو وہاں ادغام ہوگا، تو لام را میں بلا غنہ ہوگا، باقی چار حروف میں مع الغنہ ہوگا۔ تو 7 جگہ پہ جو ہے نا یہ قاعدہ جو ہے نا جاری نہیں ہوتا ہے ادغام کا۔ ایک ہے صنوان، قنوان، بنیان، دنیا، یاسین والقرآن، نون والقلم، اور من راق۔ تو یہاں جو ہے نا یہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا، یہاں جو ہے نا ادغام نہیں ہوگا، یہ بغیر ادغام کے یہ الفاظ ہم نے پڑھنے ہیں۔ تو